نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے پہلا لفظ یہ ہے لیس البر۔ البر کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ نیکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اعتقاد میں نیکی اور دوسری ہوتی ہے اعمال میں نیکی، یعنی عقیدہ بھی نیک ہو، نظریہ بھی نیک ہو اور عمل بھی نیک ہو، اور یہاں البر دونوں قسم کی نیکیوں کو شامل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر قسم کی طاعتیں اور تمام اعمال خیر یہ بر میں داخل ہیں۔ حصول ثواب اور جنت میں داخلے کا جو ذریعہ ہے وہ بر یعنی نیکی ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا جو جذبہ دلوں میں راسخ ہو جائے اور ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہو، وہ عمل اور وہ جذبہ اور کیفیت البر یعنی نیکی میں داخل اور شامل ہے۔ دوسرا قابل توجہ لفظ النبیین ہے۔ لفظ نبی یا تو نبأ سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایسی خبر جو عظیم بھی ہو اور فائدہ والی بھی ہو۔ اس لحاظ سے نبی کا معنی ہوگا وہ ذات جو عظیم فائدہ والی خبر دے، یا یہ لفظ نبوۃ سے بنا ہے جس کا معنی ہے رفعت، بلندی، عظمت و شرف۔ تو اس معنی کے لحاظ سے نبی کو اس لیے نبی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام لوگوں سے اعلیٰ، ارفع، اشرف ہوتا ہے۔ نبوت کیا ہوتی ہے؟ یہ خالق اور مخلوق یعنی رب اور بندوں کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہوتا ہے جس سے بندوں کے دنیاوی اور اخروی امور میں ہدایت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء مفسرین نے جن احکام شرعیہ کو بیان فرمایا انہیں ملاحظہ کرنے سے پہلے اس کا شان نزول ملاحظہ فرمائیں کہ یہودی بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور عیسائی بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یعنی یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا، اور دونوں طبقوں کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف منہ کرنا یہ اصل نیکی ہے، اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف منہ کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں طبقوں کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھے، آخرت پر بھی ایمان رکھے، فرشتوں اور کتابوں پر بھی ایمان رکھے اور سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھے۔
جن مسائل شریعہ کا علماء نے اس آیت سے استنباط کیا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کامل مومن وہ شخص ہے جس کا اللہ پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو، سارے فرشتوں پر بھی ایمان ہو، ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان ہو، سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھے۔ یہ تو ایمانیات ہیں، اور اپنا مال 6 مقامات پر خرچ کرے: قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ضرورت مند سائلوں پر، اور غلام آزاد کرنے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا کہ نماز بھی پابندی سے ادا کرے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور ہر قسم کی نفسیاتی اور جسمانی اور مالی مصیبتوں پر صبر کرے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جتنے الفاظ اہل اسلام کے اندر رائج ہیں ان کا ماخذ یہی آیت مبارکہ ہے۔ تو کامل مومن وہ ہے جو ان ساری صفات پر ایمان بھی رکھے اور ان ساری صفات پر وہ عمل بھی کرے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ صرف اہل قبلہ ہونا یا صرف مشرق کی طرف منہ کر لینا یا مغرب کو اپنا قبلہ بنا لینا، صرف اہل قبلہ ہونا نیکی نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مکمل طاعت کرے، جو اس کے احکام ہیں، اس کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل پیرا ہو۔ اور بعض لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ جو اہل قبلہ ہیں، یعنی کسی بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہیں غلط نہ کہا جائے، وہ اہل قبلہ ہیں۔ تو ان کے اس خیال کی بھی آیت کریمہ کا اسلوب تردید کر رہا ہے کہ صرف اہل قبلہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات اور اصل نیکی اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرنا اور سارے ایمانیات کو مان لینا اور مالک کریم کے احکام کی پابندی کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے۔ تو ایمان باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ اصل ایمان ہے، ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانے، صرف اسی کو مستحق عبادت سمجھے، جتنی بھی کمال کی صفتیں ہیں یہ سمجھیں کہ وہ ساری کی ساری کمال کی صفتیں مالک کریم کی ذات میں موجود ہیں، اور جتنے بھی عیب اور نقص ہیں یہ جانے اور مانیں کہ مالک کریم ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، برائی سے اور ہر قسم کی کمی چیز سے پاک ہے۔ مالک کریم کے شایان شان جو صفات ہیں وہ صفات اس میں موجود ہیں، اور جو چیزیں اس کے شایان شان نہیں، مالک کریم ان صفتوں سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ کافی سارے ایسے فرقے ہیں اور کافی ساری ایسے گروہ ہیں، ملتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کو جاننے، ماننے کا، اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو صفتیں اس کے شایان شان نہیں وہ ان صفتوں کو بھی اللہ میں مانتے ہیں، تو یہ اس پر ایمان لانا درست نہیں ہوتا۔ مثلا یہودی اللہ رب العالمین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو حضرت عزیر کا والد ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں کا ساتھ یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ اللہ وہ ہے جو حضرت مریم کا خامد ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ والد ہونا یا ابوت اور بنوت، سلسلہ توالد و تناسل کا ہونا،
یہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ تو ان کا یہ ماننے کے باوجود ماننا معتبر نہیں ہے کہ وہ اس طرح نہیں مانتے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی طرح کافی سارے اہل اسلام کے اندر بھی فرقے ہیں جن کا دعویٰ اور نظریہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے۔ مثلا بعض ایسے خدا کو مانتے ہیں جو حضور کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود، حضور کو آخری نبی بنانے کے باوجود آپ کے بعد بھی نبوت کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اور بعض نے خدا کو مانا تو ایسے خدا کو مانا کہ جس نے اپنے نائب مطلق انبیاء، خصوصاً امام الانبیاء، وہ بھی بھیجے تو بغیر کسی اختیار کے بھیج دیے، مجبور معاذ بنا کر بھیج دیے، وہ انبیاء کے اختیار کے ہی قائل نہیں ہیں۔ تو ایسوں کا ماننا یہ اللہ رب العالمین کو اس طرح ماننا نہیں ہے جس طرح اس کو ماننا چاہیے۔ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کمال کی صفتیں ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں، اور جتنی بھی عیب، کمی، کجی والی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے۔ دوسرا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان یہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، اور قیامت کے دن بندوں کا حساب و کتاب ہوگا، ہر بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا جائے گا، سرکار شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر آپ کے بعد حسب مراتب دیگر انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء یہ شفاعت کریں گے۔ نیکوں کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، اور برے اور کافر جہنم میں چلے جائیں گے، اور برو میں جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا حضور کی سفارش سے یا دیگر کسی اللہ کے محبوب بندے کی سفارش سے جنت چلے جائیں گے۔ اس طرح قیامت کی جتنی بھی تفصیلات اور حشر و نشر کی حساب و کتاب کی جتنی تفصیلات ہیں ان سب کو مانیں، یہ آخرت کے دن کو ماننے کا مطلب ہے۔ اور پانچواں مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے ایمان بالملائکہ، فرشتوں کو ماننے کے لحاظ سے یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور فرشتوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں تعداد ان کی اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ بہر صورت وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، وہ انسانی عوارض یعنی کھانے سے، پینے سے، گناہوں سے پاک ہیں۔ اسی طرح جو انسانی صفات ہوتی ہیں کہ کوئی مذکر ہوتا ہے، کوئی مؤنث ہوتا ہے، فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، اور انسانی عوارض سے وہ پاک ہیں۔ اور ان فرشتوں کی اللہ رب العالمین نے مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ سے عبادت میں مصروف ہیں اور وہ عبادت ہی میں مصروف رہیں گے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو نظام عالم کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، مثلا کچھ رزق پہنچانے پر، کچھ ہوائیں چلانے پر، کچھ بارش برسانے والے فرشتے، یہ ذمہ داریاں نظام عالم کی اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد فرما رکھی ہیں۔ اور ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں، حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ یہ فرشتوں کو ماننے کا مطلب ہے۔ اور چھٹا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے ایمان بالکتب کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں یا جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے، ہم پر یہ ماننا فرض ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری یا اللہ نے جو صحیفہ اتارا اور جس نبی پر اتارا وہ کتاب بھی برحق اور وہ صحیفہ بھی برحق ہے۔ البتہ بعد والوں نے اس میں جو تبدیلیاں کیں، تحریفیں کیں، وہ غلط ہیں۔ اللہ نے جتنا نازل فرمایا وہ برحق ہے، اور ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا یہ بھی برحق ہے، اور یہ تحریف سے اور تبدیلی سے محفوظ ہے۔ تورات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی،
حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر انجیل نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کے علاوہ کافی سارے صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ مثلا حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی 10 صحیفے نازل ہوئے۔ باقی صحیفے یا تو دنیا سے مفقود ہو چکے ہیں اور باقی کتابیں ان میں تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تبدیلی سے پاک ہے، اس لیے قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اول سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی نے اتارا ہے اور یہ سارے کا سارا برحق ہے۔ لیکن باقی کتابوں کے اندر چونکہ تبدیلی ہو چکی ہے، اس لیے وہ کتابی شکل میں جو ہمارے سامنے آئے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اول سے لے کر آخر تک سارا برحق ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا وہ برحق ہے اور جو لوگوں نے تبدیلیاں کیں وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں۔ اور 7واں مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایمان بن نبیین کے حوالہ سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جتنے بھی نبی ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، اور سارے نبیوں کو یہ مانیں کہ انہیں اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، مالک کریم نے انہیں بھیجا، اور جب انہیں نبوت کا منصب عطا فرما کر بھیجا تو انہیں پھر ہر قسم کی خطا اور غلطی سے معصوم بنا کر بھیجا، ورنہ وہ نبوت کے منصب پر بھی فائز ہوں، یعنی احکام الہیہ پہنچانے پر بھی مامور ہوں اور غلطی کا امکان بھی ہو سکے، تو پھر یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ نبی جو حکم دے رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے صحیح ہونے پر یقین تبھی ممکن ہوگا جب انبیاء کو ہر قسم کی غلطی سے معصوم مانیں۔ تو انبیاء کرام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہیں، اور ہر قسم کی غلطی سے وہ معصوم ہیں۔ اور جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے، عورت کوئی نبی ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ نبی نے تو ظاہر ہے لوگوں میں جا کر تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اور عورت جو ہے وہ ہر بندے کے سامنے آ نہیں سکتی، اس لیے کسی عورت کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے منصب پر فائز نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس دوران جتنے انبیاء کرام آئے ان کی صحیح تعداد تو اللہ رب العالمین کو علم ہے، اور روایات میں ان کی تعداد مختلف آئی ہے۔ معروف یہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام ہیں۔ آپ یا تو یہ کہہ لیا کریں ان کی تعداد کے بارے میں کہ وہ جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے برحق ہیں، یا ان کی تعداد کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً وہ 1,24,000، ان میں حصر نہ کرے، تقریباً کا لفظ ان میں بیان کرے۔ تو جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے برحق ہیں، اور ان انبیاء میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس سے بڑا مرتبہ یعنی مرتبہ رسالت بھی عطا فرمایا۔ انبیاء کرام کی تعداد تو آپ سماعت فرما چکے کہ تقریباً 1,24,000 کے قریب ہیں، کم و بیش روایات بھی آئی ہیں، اور جو رسول ہیں وہ تقریباً 313 کے قریب ہیں۔ اور جمہور علماء کے نزدیک رسول وہ نبی ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین صاحب شریعت بھی بنائے اور کتاب بھی دے کر بھیجے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ویسے اللہ رب العالمین کے احکام پہنچائے، یعنی پچھلے کسی رسول کی جو شریعت ہے اسی کا آگے ابلاغ کر دے، وہ بھی اللہ کا اگر منتخب کردہ ہو تو نبی ہے۔ تو نبیوں پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ آیت کریمہ کے اندر یہ ایمانیات میں بیان کیا گیا۔ نبیوں کے بعد باقی جو معظمان دینی ہوتے ہیں، اسلاف ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان پر ایمان لانا، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی عظمت کا قائل ہونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ جس طرح نبی پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، اس نبی پر ایمان لائے بغیر یا اس میں ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی شک آ جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس درجہ کا ایمان انبیاء کے علاوہ کسی اور پر لانا یہ اس درجہ کا نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض فرقوں کا
ایک نظریہ ہے کہ جس طرح انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، اسی درجے کا یا اسی طرح کا ائمہ اہل بیت پر بھی ایمان لانا فرض ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء پر ایمان لانا فرض قرار دیا، باقی جتنے بھی دینی طور پر بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی عظمت کا قائل ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے، سعادت کی بات ہے۔ لیکن جو نبی پر ایمان لانے کی بات ہے اور جو اس کا درجہ ہے وہ اسی کا ہے، بعد والوں پر اس طرح ایمان نہیں ہوتا، ان کا ویسے احترام ہوتا ہے، ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔